بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا واقعہ ہے جو میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ غزوہ احد میں ایک نوجوان صحابی شہید ہوئے جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے وفادار اور مخلص مومن تھے۔ ان کا والد ابو عامر بھی رئیس المنافقین عبد بن ابی کے طرح قبیلے اور بستی کا ایک معروف آدمی تھا۔ وہ عیسائی راہب بن گیا تھا اور اس کی علمی وجاہت اور زہد تقوی کا بڑا چرچا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی چالاکی سے خود کو بڑا درویش ثابت کر کے جاہلیہ پر اپنا مسجد تقاص اور رعاب قائم کر رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیب آمد پر جس طرح عبد بن ابی آپ کا دشمن بن گیا، اسی طرح ابو عامر راہب بھی آپ کا بدترین دشمن بن گیا۔ یہی شخص ہے جس کی سازش سے مدینے میں مسجد سرائے تعمیر کی گئی تھی۔ اس نے غزوہ احد میں گڑھے کھدوائے تھے جن کو گھاس پھوس سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر کر زخمی ہو گئے تھے۔ جنگ حنان تک جتنی لڑائیاں ہوئی سب میں اس دشمن اسلام ابو عامر نے کفار مشرکین کو اشتعال دلانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد یہ سرزمین عرب سے مایوس ہو کر شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں سے روم جا پہنچا۔ کثیر روم کو غزوہ تبوک کے موقع پر عرب پر حملہ کرنے کے لیے بھی اسی نے تیار کیا تھا۔ اس بدبخت انسان کے گھر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسا سپوت اسلام پیدا ہوا۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر بھاگ کر صفوں کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے سردار قریش ابو سفیان جو فتح مکہ پر مسلمان ہو گئے تھے پر حملہ کیا اور قریب تھا کہ قتل کر دیا۔ آپ نے ان کے گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی، گھوڑا اور سوار دونوں گر گئے۔ آپ سردار قریش ابو سفیان کو قتل کیا چاہتے تھے کہ ان کے مخالفین آگے بڑھیں اور شدت بنے۔ اسود نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ جنگ کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا جسد اطہار اٹھایا اور جا رہا تھا کہ اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تازہ پانی کے قطرے ان کے بالوں سے گرتے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ منظر بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔ معلوم ہوا کہ جنگ سے پہلی رات حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شب عروسی تھی۔ اعلان جہاد سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف لپکے۔ مبعد پیچھے رہ جائیں، غسل جنابت فرض تھا، لیکن اس خیال سے کہ سباقت الہی جنتا سے محروم نہ رہ جائیں، تیزی سے شریک جہاد ہوئے۔ ان کی اہل جمیلہ رضی اللہ عنہ بنت ابیہ رئیس المنافقین کی ہمشیرہ مخلص صحابی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کو جنت کے پانی سے غسل دیا۔
اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ غسل الملائکہ کہلائے۔ البیت البنائیہ، حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ کی شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ حجالہ عروسی میں تھے کہ کسی کے پکارنے والے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جہاد کے لیے پکارا۔ وہ صحابی اپنے بستر سے اٹھے، دلہن نے کہا کہ آج رات ٹھہر جاؤ، صبح جہاد پر روانہ ہو جانا، مگر وہ اصحابی جو صحابہ عشق سے مخمور تھے کہنے لگے، اے میری رفیقہ، حیات مجھ سے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ کے اندر عقل و عشق کے مابین مکالمہ ہوا ہوگا۔ عقل کہتی ہوگی ابھی اتنی جلدی کیا ہے، جنگ تو کل ہوگی، ابھی تو مخوف اعلان ہی ہوا ہے۔ شب عروسی میں اپنی دلہن کو مایوس کر کے مت جانا، مگر عشق کہتا ہوگا دیکھو محبوب کی طرف سے پیغام آیا ہے جس میں ایک لمحے کی تاخیر بھی روا نہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اسی جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور وہ غسل ملائکہ کے لقب سے ملقب ہوئے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ کو انہیں غسل دیتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مخطوب ہوئے اور تمہاری ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، ان کے اہل خانہ سے پوچھو کہ ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ ان کی اہل محترمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی جنگ کی پکار پر حالت جنابت میں گھر سے روانہ ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی تھا۔ دوستو یہ تھا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔